الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله. حضور اور نور اندیر نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی غوث الثقلین غوث الکل شیخ الکل مرجع الکل امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی آپ اولاد رسول ہیں. غوث اعظم جیلانی اولاد رسول ہیں. تو اولاد رسول کا جو عقیدہ ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہے. جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے وہ اولاد ہی نہیں ہے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا. تو میں زیادہ لمبی گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں. چند میں نے باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں. تھوڑا آپ اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہے. کہتا ہے مولانا میرا کاروبار بندہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا رشتہ بندہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے حضور میری ترقی باندھی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے جی میری صحت باندھی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے جناب نہ پوچھے میری گاڑی میری فیکٹری سب شے بند گئی. تو یہ کیسے کھلیں گی؟ کیسے کھلیں گی؟ تعویذ لانا پڑے گا، کہیں ہمیں جانا پڑے گا، کیا ہوگا؟ اس پہ میں آپ کو ایک دو باتیں گوش گزار کروں گا جس کے ساتھ انشاءاللہ اجالا ہو جائے گا. اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادرزاد ولی ہیں اور ان پڑھ نہیں تھے. ان لوگوں نے تماشا بنایا ہے ان پڑھ جاہل بھی پیر ہوتا ہے. نہیں، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اور آپ جو تھے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا اور میں قطب بن گیا. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. اور ہمارے استاد گرامی حضرت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ممتاز احمد صاحب سدیدی جگر گوشہ شرف ملت رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کی ایک سنت ہے وہ کوئی بیان نہیں کرتا، وہ ہمیں کرنی چاہیے. استاد سے فرماتے ہیں غوث اعظم پاک کی ایک سنت ہے وہ لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے، اسے بیان کرنا چاہیے. کون سی سنت؟ فرمایا وہ سنت ہی ہے وصال تک آپ پڑھتے پڑھاتے رہے. اب تو کہتے ہیں جی مولوی اور ہے پیر. تو غوث پاک کا مدرسے کا نام نہیں سنا آپ نے؟ جامعہ نظامیہ ان کا تھا. غوث پاک کے مدرسے کا نام جامعہ، اور آج نظامیہ کن کا مدرسہ ہے؟ غوث پاک کے مریدوں کا مدرسہ ہے آج بھی، وہ بھی مدرسہ. تو آپ پڑھتے پڑھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی پیر ہیں وہ اپنے سلسلے کے پیر ہیں. قادریوں کا پیر اپنے سلسلے کا ہے، نقشبندیوں کا، سہروردیوں کا، سب کا. لیکن غوث اعظم جیلانی پاک سب کے پیر،
چاہے وہ قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے کلندری ہو، سب کے پیر کا نام غوث اعظم جیلانی ہے۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں پیروں کے اندر بھی دو کیٹیگریاں ہیں، ایک پیر ہے صرف انسانوں کے، اور کچھ پیر ہیں صرف جنوں کے۔ فرمایا انا شیخ الکل، میں جنوں کا بھی پیر ہوں، انسانوں کا بھی، جن بھی میرے تابع، انسان بھی۔ اور کسی بندے نو جن، چڑیل، آسیب چمڑا ہوا ہونا، آپ اس کے دائیں کان میں 3 دفعہ کہہ دیں شیخ عبد القادر جیلانی، ہر شے گئی، ہر شے گئی اللہ پاک کے فضل سے۔ فرمانا شیخ الکل، تو جن بھی مرید، انسان بھی۔ ثقلین سے مراد انسان اور ایھا الثقلین، ایھا الثقلان، اس سے مراد انسان اور جن۔ تو سب کے پیر کا نام حضرت غوث اعظم جیلانی۔ اور جتنے بھی پیر ہیں ان کا عرش ان کے اپنے آستانے پہ ہوتا ہے، کہیں اور ان کا اپنا آستانہ ہے، وہیں پہ وہ آئیں گے، اپنے آستانے پہ محفل سجائیں گے، لنگر بنے گا، بانٹا جائے گا، کھائیں گے، مرید چلے جائیں گے۔ لیکن غوث اعظم جیلانی کا عرش ہر آستانے پہ ہوتا ہے، ہر آستانے پہ ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے پیر ہیں سب کا عرش سال کے بعد ہوتا ہے۔ منٹک رہ گیا جی یہ وڈی 11ویں کیوں ہے؟ میں کہ جو تو منانا نہیں تے تیرا وچ کی مسئلہ کی ہے؟ لومڑا تو بہ جا بھئی تو یہ تیرا تعلق ہی کوئی نہیں غوث پاک نہ، تو تینوں کی مسئلہ میں گیا یہ ساڑھا مسئلہ ہے، تینوں وچ کی ہے؟ میں کہ حج تے حج ہوندہ ہے تے حج اکبری کیوں ہے؟ جمعے نو آ گیا تے حج ہے تے ہر مہینہ ہوئے تے 11ویں، اگر عرس بھی غوث پاک دا نال آ جاوے تے وڈی 11ویں، دو چیزاں مل گیا۔ کہ تینوں کے مسئلہ پہ تو جتنے پیر ہیں سب کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، اور غوث اعظم جیلانی کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی پیر ہیں ان کا مرید رگڑے، ٹھیڈے، ٹھوڑے، سزاواں ہر شے بھگتے گا۔ غوث اعظم جیلانی فرمانے نے میرے جتنے مرید ہیں قیامت تکر رجسٹر میرے ہاتھ میں دے دیا گیا، فرمایا آپ کا کوئی مرید دوزخ میں نہیں ہے، سارے مرید جتنے بھی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کمی ہوتی ہے، مرید ہے کمی ہوتی ہے، اور میرا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا۔ اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی شخصیت تھے۔ اب تو عقیدہ آ گیا نا جی، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں کسی کو، اللہ اکبر، یہ دل نہیں جانتے جی۔ میں کہ کیڑی دیوار ہے؟ وہ کیڑی دیوار ہے جہاں پتہ رسول اللہ نے کوئی نہیں؟ وہ دیوار دے 10 سانو نا، کیڑی دیوار ہے جہاں پتہ نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں؟ سرکار بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد نبوی تھی، 1500 میل دور مؤتہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اصیبہ شہید ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ذرفت عیناہ، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ رہی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت جعفر اللہ کو پیارے ہو گئے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن رواح اللہ کو پیارے ہو گئے، آنکھیں آپ کی بہہ رہی تھیں۔ یہ امیر بنا کے بھیجے تھے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ بن جائیں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر بن جائیں۔ اگلا نہیں بتایا تھا چوتھا، یہاں سے بنا کے بھیجتے تو ایک سسٹم ہوتا نا، یہ پتا تھا نا، پہلا یہ ہوگا، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ ہوگا۔ چوتھا کا نہیں بتایا،
بلکہ جب وہ سارے وہاں پہ شہید ہوئے نا، آخر میں جب 3 کمانڈر اللہ کو پیارے ہو گئے تو چوتھے کمانڈر چننا تھا انہوں نے، وہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک بندہ بھی تلوار ہونا ہے۔ تلوار ہونا کیا سمجھتے ہیں؟ تلوار پھول کو کہتے ہیں۔ شدت کے معنی جو کرتے ہیں آپ، یہ مولوی نے شدت پسند بنا دیا ہے، مولوی نے بنا دیا ہے، مولوی نے بنا دیا ہے۔ تجھے بدھو بنایا بچے تو بندے نے کیا، مولوی نے مؤدب بنایا ماں باپ کا، تم نے کون سے بھائی؟ تو حضور فرما رہے ہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک۔ اور میں پوچھے جناب خالد بن ولید پاک کو کسی جگہ شکست نہیں ہوئی، اللہ اکبر، جتھے گئے کامیابی نے قدم چومے۔ جدو نکلے نا اتوں روم جا رہے سن، اپنے خچر پہ سوار تھے، تو روم کا ایلچی سامنے آیا، کہنے لگا میں سفیر ہوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ خالد بن ولید یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں صحیح ان کے نبی کتنا سونے نے؟ میں پوچھا تھا صحیح نا؟ آپ نے فرمایا چلیا اتنی جلدی بیان تو نہیں ہو سکتا، جتنا تو نے پوچھ لیا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے بتائیں آپ کے نبی کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے جمیل ہیں، کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل، فرمایا جسے بھیجا جاتا ہے بھیجنے والا اپنی شان کا مظہر بنا کے بھیجتا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، چہرہ محمد عربی کا ہے، دیدار خود خدا کا ہو رہا ہے۔ خبردار مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد عربی ہوں، انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا ہی نہ ہوں، میرے چہرے میں خدا کا جلال بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، جو تمہارا جی چاہے۔ اور مولا روم کی میں بات یہاں پہ نقل کر دوں، حضرت صدیق اکبر آئے، سرکار کو دیکھا، کہنے لگے حضور آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی دیر کے بعد میں صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا تسی سونے نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ ایک بات سچی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں بات ایک جیسی نہیں ہے، مخالف ایک بات دوسری کی ضد ہے۔ حسین ہونا حسین نہ ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا چہرہ تو آئینہ ہے، جب صدیق اکبر آیا اسے اپنا چہرہ نظر آیا، جب ابو جہل آیا اسے اپنا چہرہ نظر آیا۔ تو سنی کہتا ہے جیسے میری سرکار ہے ویسا، سرکار کا جلوہ ہے تماشا، اور ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، اور نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے تلووں کی دھول ہے۔ تو سرکار علیہ السلام جیسا کون؟ کہتے ایویں من من دی بو آندی دے گلاں کردا حضور دے بارے، من من دی بو آندی ہے جس میں چوں سرکار بارے گلاں کردا ہے۔ گل تو پہلے سوچ، اٹھا بخاری، حضرت انس بن مالک سرکار کے خادم خاص ہیں، کہتے میں حضور کے ساتھ ہی رہا، کہتے عرب میں ساری دنیا آتی تھی مدینہ پاک میں، اور جو بھی آتا تھا نئی سے نئی خوشبو لگا کے آتا۔ ہم یہاں اجمی جاتے ہیں نا پاکستان سے سعودی عرب میں، عربی پاس گزر جائے تو ہم کہتے ہیں یار سی خوشبو لائی کوئی نہیں، پتہ کیڑی خوشبو ہے، اسی تو خوشبو لائی کوئی نہیں یار، ایک ہی گل ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون سی خوشبو ہے، گزر گیا اتنی خوشبو والا۔ آپ فرماتے ہیں خوشبو میں دو خوشبوئیں ہیں، ایک مشک اور ایک عنبر، ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جناب انس بن مالک میں نے ساری دنیا کے لوگوں سے مصافحے بھی کیے، معانقے بھی کیے، ہاتھ بھی ملائے، محفلوں میں بیٹھا، وہ سلگتی ہوئی، وہ سلگتے ہوئے میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ عنبر سلگ رہا ہے، اور میں نے دیکھا مشک سلگ رہا ہے، انگیٹھیاں دیکھی، خوشبو کے میں نے بڑے بڑے لمبے دیکھے، لیکن جب
میں سرکار کی کچہری میں پہنچا، فرمایا میں نے حضور سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد مجھے کہنا پڑا ما شممت مسکن ولا عنبرا اطیب من رائحۃ رسول اللہ۔ فرمایا جب میں نے حضور کے ہاتھ سے ہاتھ ہٹایا نا، میں نے کہا عنبر تھلے مشک تھلے حضور ہوتے، حضور جی خوشبو کائنات ہے جی۔ فرمایا ہاتھ ہی ملایا اینج کر کے ہاتھ، اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور ہاتھ نکالتے نا تو ایسے لگتا کانما اخرجت من جونت عطار، ایسے لگتا کہ عطر والی ڈبیا کے اندر حضور نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پوچھنا نہ پڑتا کہ سرکار کدھر گئے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ، یہ تو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں۔ تو سرکار علیہ السلام فرمایا اللہ نے اپنی شان کا مظہر بنا کے بھیجا، حضور میں ساری شانیں۔ اب جناب خالد بن ولید نے بیان کیا، بندہ دنگ رہ گیا، کہتا کیا بات ہے، فتح کا کیا راز ہے؟ جی مجاہدین جا رہے ہیں جی، فلانا مجاہد جا رہے ہیں جی، میں کہ مجاہدین ہمن تبرک دے منکر، مجاہد تھوڑے انہوں نے، مجاہد تو وہ ہیں جو تبرکات کے ماننے والے ہیں۔ اور فرماتے کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عمرہ مبارک فرمایا آپ نے، تو سر انور کے بال مبارک جو ہے تراشے گئے، اور یہ تراشنے کی سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کو۔ اے پیر چڑ گئے، اے پیر نو پیڑ پہندی ہے، 11ویں دلوانا ہے، 11ویں والے کا عقیدہ نہیں مانتا، کیڑا پیر ہے تو؟ آپ فرمایا کہ فخلافت معاویہ صحیحۃ ثابتۃ، فرمایا سنو سنو، امیر معاویہ کی خلافت صحیح اور ثابت ہے، میں غوث اعظم یہ بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت صحیح ہے ثابت ہے، اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے خلیفہ راشد ماننے پہ تو تابع کو مان لیا، نہیں مانا تو جناب امیر معاویہ کو نہیں مان رہے۔ کاتب وحی صحابی ہے۔ میں نے عجیب پڑھا تو واقعہ، میں حیران ہو گیا، آج مولانا صبح میں نے نا وہ کتاب ہے نا رجال و نساء حول الرسول، صبح میں نے پڑھا حضرت ام حبیبہ کے بارے میں، اس میں 3 باتیں ان کے بارے میں تھیں، بڑی عجیب 3 باتیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حق مہر آپ کا ہے، دینار تھا، باقیوں کا 400 درہم تھا، آپ کا 400 دینار تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی ازواج مطہرات ہیں جب نکاح ہوا سرکار موجود تھے، یہ سفر میں تھی نکاح ہوا۔ تیسری بات میں نے پڑھی تو میرا دل کی کلیاں کھل اٹھیں، فرمایا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں کوئی بیوی جان اتنا قریبی رشتہ دار نہیں ہے جتنا سیدہ ام حبیبہ ہیں۔ تو ام حبیبہ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ معاویہ خود صحابی، اس کی امی صحابیہ، اس کا باپ صحابی، اس کی ہمشیرہ صحابیہ، اس کا بھائی یزید بن ابی سفیان تبوک کا کمانڈر، ان چیف کمانڈر وہ، اور حضرت سیدنا ابو سفیان کی ایک آنکھ سرکار کے دور میں چلی گئی، سرکار نے فرمایا دے دوں، فرمایا آنکھ نہیں چاہیے جنت، فرمایا میں نے دے دی، پھر دوسری آنکھ بھی اسلام کو دے گئے۔ تو جس کا باپ بھی صحابی، جس کی ماں بھی صحابی، جس کی بہن بھی صحابیہ، اور بھائی بھی صحابی، اور ایک بہن ام المؤمنین، اور سرکار اس ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہیں پہ کھانا لایا گیا، تو تناول فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ تو تے میں تے اے معاویہ جنت دے کٹھے کھانا کھاواں گے، کہ این جی تو کیڑا عقیدہ لئی پھرنا ہے، او پیڑا غوث اعظم کا عقیدہ اپنا، جو غوث اعظم کا عقیدہ وہ اپنا۔ تو وہ انہوں نے وہ بال مبارک، اور پھر مجھے بتائیں مینا کے میدان سے ایک شخص سرکار کی اونٹنی پاک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، طواف صدر بھی اس نے ساتھ کیا، وہ کون تھے؟ صفا مروہ کے اوپر چکر کٹھے لگائے، وہ کون تھے؟ ذرا حضور کی اونٹنی کے پیچھے دیکھیں نا جی، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور اس سے قبل غلام زادے تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کہتے ہیں فلان جگہ قرآن پڑھتے ہیں جی، وہی تو قرآن پڑھتے ہیں، مولوی نے تماشا بنایا جی، فلان کیا ہے یہ کیا جی. یار کو تجھے گالی دے دے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میری توہین، میری انسلٹ ہو گئی ہے. جو سرکار کے بارے میں بکواس کر اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو نے کون سا معیار رکھا ہوا ہے؟ ہمارے محلے میں رہتا ہے قادری صاحب، تو وہاں پہ ایک زہر پھیلانے کے لیے عورت آئی، تو اس نے ان کو کہا کہ میلاد نہ منوایا کرو. تو میں نے بلایا قادری صاحب میرے پاس آؤ. کہتے سناؤ مجھ سے. میں قادری صاحب تسی میلاد نہیں چھڑنا، اسے میلاد منانا ہے. اس نے مجھے جملہ کہا، میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے اس بندے نے. اس نے کہا جس دن ہم میلاد چھوڑ گئے ہم کافر ہو گئے. کہتا ہے میلاد تو ہمارا ایمان ہے. کہتا ہے جب میں نے میلاد چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے میں مسلمان نہیں رہا. میں یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں آپ کو فلاں نے بات کر دیا، آپ اس کے پیچھے چل پڑے، اس نے بات کر دی اس کے پیچھے چل پڑے. آپ نے کیا فرمایا؟ بندے نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا. فرمایا یہ کون ہے؟ امام صاحب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز نہ پڑھائے. تو جس کے دل میں قبلے کا احترام نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، اور جس کے دل میں سرکار کا احترام نہیں ہے. نہیں مولانا صاحب، نماز متوجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ، مخلوق سے کٹنا، خالق سے جڑنے کا نام نماز ہے، کسی اور طرف دھیان نہ ہو. میں کہ بخاری اٹھا حضرت صدیق اکبر جب نماز پڑھتے نا لا یلتفت الشیء، ادھر ادھر دھیان نہیں کرتے تھے، نماز میں رہتے تھے. نماز کھڑی تھی، مصلی پہ کون تھا؟ امام. تو جو امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑا ہے، رسول اللہ نے خود کھڑا کیا ہے، وہ امام نہیں بن سکتا، وہ امام برحق نہیں ہے. جس کو مصلی پہ خود سرکار نے کھڑا کیا ہے وہ امام برحق نہیں ہے. تو فرمایا لا یلتفت الشیء، کدھر بھی توجہ نہیں کرتے تھے. بلکہ آدم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب سلمہ یہ جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں ان کو نماز پڑھا کریں. اے سب تو بڑی عبادت کیے نماز تے کی فرمایا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں تے نماز دھیان کیتے نہ کرے، کسی کا خیال نہ کرے. نماز صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نام ابی ابن کعب ہے، بڑی خوبصورت تلاوت ہے، اتنی خوبصورت کہ سرکار خود کھڑے کو سن رہے ہیں. فرمایا آسمان کے ملائکہ بھی تیری تلاوت کو سن رہے ہیں. خوبصورت نماز میں ہے. سرکار نے دیکھا، آپ نے آواز دی تعال یا ابی میرے پاس آؤ. پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی زیادہ ہے تو لوٹے پیچھے ٹوپیاں دوں. ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تینوں اجتماع کی طرح لکھا ہے بھائی. میلاد تو چلو چھوڑے نا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے، اس دعا کا کیا حکم ہے شرعی؟ یہ بتائیں نا، اس دعا کا شرعی کیا حکم ہے شرعی؟ یہ دعا مانگنا جائز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ جائز ہے؟ کائنات بنی میلاد کے لیے. صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، بارگاہ رسالت مآب کے اندر گئے. سرکار نے پوچھا ہاں دیر کیوں کر دی، کیا وجہ تھی؟ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. کس میں تھا؟ تو شاباش نہ دیتے حضور، اچھا کیا تو نے نماز کو مکمل کیا پھر آ گیا. حضور نے شاباش نہیں دی، حضور نے ڈانٹ پلائی. میں تینوں نہیں پتا اللہ فرمانے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً. یا اللہ تیرا بلانا تو ہم نے کہیں سنا نہیں ہے، قول لہن نے، آواز نے، نہ تیرا لہن ہے نہ تیری آواز ہے، نہ آج تک ہم نے سنی ہے. اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی بشر سے، عام بشر سے کلام کرے. تو ہم کیسے سنیں تیری آواز کو، ہم کیسے سنیں تیری پکار کو، ہم کیسے سنیں تیری ندا کو کہ تو ہمیں بلا رہا ہے. ہم نماز چھوڑ کے چلے جائیں، مالک کو بتا تو صحیح. فرمایا میرا بولنا میرے حبیب کا بولنا الگ نہیں ہے، دام مصطفیٰ کا ہے، بولتا میں خود خدا ہوں.
جب میرا حبیب بلائے، میرا مصطفیٰ بلائے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتے رہنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فرمایا سبحان ربی العظیم کہا ہے نا، اب اگلی بار سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے لبیک یا مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا نماز میں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑ دو۔ ادب کتنا ہوا حضور کا؟ پھر نماز چھوڑ دو، ادب کتنا ہوا بھائی؟ نماز پہلے ہے۔ تو حضرت کیا فرمایا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو یہ بھی سمجھے نا ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، کس مقام پہ وہ فائز ہیں۔ جیسا بندہ ہو، اسلام یہ کہتا ہے اپنی جان کو بچانا فرض ہے، جان کو بچانا فرض ہے، جان بچا لو۔ اور وہاں پہ قرآن پاک اٹھائیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا سور حرام ہے، خون حرام ہے، مردار حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن جس کی جان پہ بن جائے نا، فرمایا وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اور غزوہ خیبر تھا، ایک یہودی عورت بکری کے شانے میں زہر ڈال کے لائی، حضرت بشر بن براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود تھے، آپ نے اس میں سے لقمہ کھا لیا، لقمہ جب چبایا نا زہر تھا، پھر نگل گئے، تڑپنے لگے، زہر تھی اس میں، آخر اللہ کو پیارے ہو گئے، سرکار پاک قریب گئے، فرمایا بشر تجھے پتہ نہیں چلا تھا اس میں زہر ہے؟ چل گیا تھا۔ فرمایا پھر تھوک کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا جی میں نے لقمہ کو چبا گیا تھا نا، اس میں میرا تھوک شامل ہو گیا تھا، اگر لقمہ نکال کے میں باہر پھینکتا، اس پر آپ کی نگاہ پڑتی، یہ بات آپ پر گراں گزرتی، میں نے کہا میں مر جاؤں میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ناموس سے رسالت کے مسئلے کو مذاق سمجھتا ہے؟ ساری جہان تباہ ہو جائیں، حضور کے عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات بنی حضور کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، مٹانے والے گھٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے۔ اور ہر طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ لبیک کی صدائیں پاکستان میں نہیں، اب پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، اور یہ گونجتی رہیں گی۔ اور یہ ٹٹو ہیں ایجنسیوں کے ٹٹو، اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایجنسیوں کے ٹٹو کو، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، نقل کرو، لکھو، جب قیامت کا دن ہوگا تمہارا کروان پکڑیں گے ہم، حضور کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ یہ وہ لعنتی ہے جو چند ٹٹو کی خاطر بغیر تو نے لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں کہا، یہ دہشت گرد ہے، حضور کے ناموس کے غدار ہیں یہ۔ کس منہ سے تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ کوئی شرم نہیں ہے؟ کوئی غیرت نہیں ہے؟ مر جاتا ڈوب کے تم؟ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم بربرا یہ بات کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، تختہ دار میں بھی کریں گے۔ اور یہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، سارا کچھ حضور کے لیے ہے، ہمارے حضور کے لیے ہے۔ جان تو کرنی ہے نا، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، تو آپ عزت پہ پیرا دیں حضور کی، ان کے پیچھے نہ لگے، یہ بکاؤ مال، یہ خریدے زر خرید غلام لوڑے، ان کے پیچھے نہ لگے، ہم حضور کے لیے ہیں۔ اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، حضور کے ناموس پر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں۔ جو بچہ دودھ پیتا ہے نا، دودھ پیتا ہے، بول نہیں سکتا، لبیک کا نعرہ لگا، وہ بھی ایسے کہتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
لبیک یا رسول اللہ۔ ہم حضور کے لیے آئے ہیں اس کائنات میں۔ ادب کسی کا بھی ہو حد میں ہے، حد سے زیادہ۔ نماز میں بھی ادب مصطفیٰ، جان اگر جا رہی ہے پھر بھی ادب مصطفیٰ۔ اور ابو بکر صدیق نماز میں کھڑے ہیں، صحابہ نے تالیاں بجائیں ایسے، تصفیق زور سے، پوری مسجد گونج کے۔ مجھے جواب دیں اس کا، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ تیری نماز میں تو خیال ہے، نماز چلی جاتی ہے، وہ کون سی نماز ہے جو خیال یار سے چلی جاتی ہے؟ نماز تو ہے خیال یار کا نام۔ ایک بار کہتا ہے مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ ایک محترم شہباز بھائی نے تو اپنے گھر کے باہر یہ نقش نالین مبارک سجائے، اور نقش نالین کا غوث پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق میلاد کے ساتھ ہے، اور آپ نے نقش نالین لگا دیے۔ حضور غوث اعظم جیلانی پاک کی گردن کے اوپر حضور کا نقش نالین تھا، زیارت کرنے لوگ آتے تھے۔ یہ وہ معراج کی رات، معراج کی وہ رات تھی، کیا عجب کی بات تھی، نور کی بارات تھی، دولہا مصطفیٰ۔ تو اس رات وہ سرکار غوث پاک آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک آپ کی گردن پہ یہاں پہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میرا قدم تیری گردن پر، تیرا قدم ہر ولی کی۔ اچھا ایتھے تین بندے آ جاویں، تین بندے، میرا جیڈا وڈا پیر بھی ہے، تین دیاں گردناں تے میرے پیر تھلے آنگیاں، انگڑی مگڑی لگ جائے کسی پاسوں نا جی، پورے دا پیر نہیں لگدا۔ جڑے موجود نے موجود تے پوری دنیا کے ولی جہاں کہیں بھی ہیں، غوث اعظم بغداد میں، ولی کی گردن مشرق میں، کسی کی گردن مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی سوڈان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی عرب میں، کوئی مسقط میں، کوئی عمان میں، وہاں بغداد میں بیٹھ کر سب کی گردنوں پہ اگر غوث پاک مہر لگا سکتے ہیں تو جن کے غلام ایسے ان کا آقا کیسا ہوگا؟ جب تک غوث پاک دی مہر نہیں ہو پیر، صبح قیامت تک سب دا پیر کون ہے؟ تو ایج بڑھ کے گل بات بھائی، میں ایویں گلا باتاں سے کی تھی نماز دے وچ صاحب تالیاں بجائے اس طرح کر کے کہندے سی پیچھے مڑ کے ویکھیا، دو خیال سن، چہرہ مڑ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن صدیق اکبر دیش کے نے آکھیا قبلے تو پھریا نا جی، کوئی گل نہیں، وہ تے کعبے دا کعبہ ہے۔ پھر حضور نے نہیں فرمایا اوئے نماز ہے اے کی بے کر جاؤ نماز وچ تالیاں، او اس کو تو چپ ہو جاؤ، نہیں نہیں نہیں۔ سرکار نے فرمایا میری آمد دا منظر ہوئے، صحابہ نماز جبن مسجد نبی بھری ہوئے، آخری نماز سیئے تالیاں بجا کے دس دیون، حضور اسی اتنا عرصہ نماز پڑھیے، لیکن نماز مطلب اے نہیں یار تو بے خبر ہوئے، نماز ہوئی ہے کہ ہسی نماز رب دی پڑھ رہے ہیں تے کان یار والنے اے نماز ہوئے تے مڑ قبلے والے پاس بندے منہ کر کے تھکے پیچھے نماز نہیں ہوندی، اور میں تے نماز نہیں پڑھنی، میرا حضور دا احترام نہیں کرتا، پیچھے نماز ہے تو انہوں کس طرح پتہ چلے گا احترام کرتا نہیں کرتا؟ تو کو چیک کریں، کوئی مشین ہے کی شاہ ہے، کوئی شاہ کو نہیں۔ تو سنو حضرت محترم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سرکار کی شان بیان کرنا شروع کر دو، جس کا چہرہ کھل جائے مومن ہے، بجھ جائے منافق ہے۔ بس اے چھوٹے جو چیک کریں، وہ بڑے چیک کریں لوڑی کو نہیں۔ اور ریا ایک ہے وہ جی حد میں کہ حد دکھا دے، حد میں رکھو، میں نے کہا حد دکھا دے، سننی سی نا۔ کسی پوچھا ہے اپنے نبی دا نام دے دس، فرمایا سن میرے نبی دا نام صاحب تاج والمعراج والبراق والعالم، اور نام بتاؤ، سن دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعالم، اور بھائی نام بتاؤ، سنو اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم
اور نام بتاؤ سنو جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. بھائی نام بتاؤ سنو سنو. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشرم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. نام بتاؤ سنو سنو. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ. نام بتاؤ سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. بابا نام بتاؤ سنو. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین. نام بتاؤ سنو سنو. ابو القاسم محمد ابن عبداللہ. ہمیں تو یہ طریقہ آتا ہے. تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے. اور جی نہیں یہ ہونا جی اتنا 100 سال بعد دعا منگی جی. اور جی بڑی لمبی دعا ہوئی جناب اتھے. میں کہ کیڑی دعا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 250 سال دعا منگی قبول نہیں ہوئی. آکی اللہ تین حبیب دواست آئی. فرمایا کیف عرفت محمدن, تو نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے ہے؟ بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اے عقیدہ یا اپنا بسط کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اور امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے. تو حضور دی شان بلا ورا الورا. بندہ کہنے لگا جی مولوی صاحب میں نبی کو کوئی شائع کوئی نہیں. میں کہ اچھا جی ماں دے پیریں تھلے کی ہے؟ میں کہ میں کہ تیری ماں دے پیریں تھلے جنت نبی کو کوئی شائع کوئی نہیں. شرم نہیں آتی؟ مولوی صاحب بڑا پریشان ہاں بڑا جادو ہے پہ ہے. نہ پوچھو. میں کہ اچھا جی کالا علم ہو گیا ہے. میں اللہ خیر کرے. کاڑا ہو گیا ہے؟ ہاں جی. وہ کہنا پیڑا ہویا پہ ہے جی. میں اچھا جی. میں کہ نہ کاڑا ہویا تو نہ پیڑا ہویا ہے. تیرا رب ناراض ہے تیرے نال. رب نو راضی کر لے تیرے سارے کم ٹھیک ہو جان گے. وہ آگے لگا مولوی صاحب رب راضی ہے کہ ناراض ہے تینوں کی پتا؟ ایویں گلا کرنا ہے تو رب راضی ہے کہ ناراض ہے ایک ہی گل کرنا ہے. میں کہ پتہ چل جانا ہے. چیک کر حضور نے دیتا ہے. چیک کر کے فرمایا رضا رب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. یہ دے پیو ماں ناراض او دا رب ناراض. تو جے پیو ماں راضی ہو دا رب کہ تواڈے پیو ماں راضی ہیں. ساری رات بیٹھے نے بچہ کدو واپس آسی. ساری رات ماں بیٹھی انتظار پہ کر دی. ایک ماں نے 7 بچے پالے 7 بچے ہو گئے پیو دے کپڑے پورے نہیں کر سکتے. وہ دے گھر جا رہے وہ دے گھر جا کے رہے ایسے کیا. اور جی میں پیراں کول چلیا وہ ایک پیر ملے گا نا ماں دی دعا 70 ولیاں دے برابر ہے. تے پیو دی دعا دا ذکر ہی نہیں کرے. کہتے پیو تے ہے فارغ. مولویاں نے نعت خان نے چکیا اس طرح کر کے ماں 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 ماں. پیو کتے گیا ہے؟ پیو دا کی ذکر ہے؟ فرمایا دعا الوالد لوالدہ کا دعا نبی لامتہ. باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. نبی دا برابر دعا ہے ہوتی. میں مرشد پاک کو فرمایا نہ دعا کرواتے نہیں ہیں دعا لیتے ہیں. میں کہ جناب وہ کیا مطلب؟ فرمایا انہوں نے کیا بغیر جڑا وہ کام پسند کرتے ہیں کر دیو تانوں دعا مل گئی. تانوں دعا مل گئی. طریقہ فرشتہ کھڑے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور تے گل کر اللہ پاک نال مالک انج انج. جدو والدہ فوت ہو گیا نا اللہ پاک نے فرمایا ان سنبھل گیا میں دعا والی چلی گئی دنیا تو. تیرے پیو ماں ناراض ہیں تے تو جناب دے. اور فرمایا قیامت یا نشانیاں وچ قیامت یا نشانیاں وچ دوست کو قریب کر دے گا باپ کو دور کر دے گا. کیا اس طرح نہیں؟ پیو منتاں کردا یار میرے بچے کو سمجھا دو. دوست ان کا نہ پھردا ہے. فرمایا بیوی کی اطاعت کرے گا ماں کو دور کر دے گا. بیوی پیاری ہے ماں نہیں. کہتے ماں کڑا فارغ لوگ. تو جس کے ماں باپ راضی اس کا رب, جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب بھی.
تو ماں باپ غوث اعظم جیلانی نے اپنی ماں ناراض کیا سی، فرمایا امی اجازت دے تم پڑھا ہوں میں تے ماں نے کیا گیا ہے، فرمایا میرا چہرہ دیکھ کر دوبارہ نہ پیا آویں، پڑھ جا کے، لیکن ایک نصیحت ہے جھوٹ نہ بولی۔ اتنے کی کہندا ہے ابو گھر کوئی نہیں، تو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ خدا نے بندیا خدا نہ خوف کر۔ تو خالد بن ولید کی جو فتح کا راز تھا وہ کیا تھا؟ اور امام پیچھے نماز پڑھ کے نا جی پیچھے آ گئے تھے جخا ماریاں، یہ مولوی ایک کہنے پہ مولوی نے کیا سنو سنو سنو، فتح و رضویہ 14ویں جلد لکھا ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا ایک بندے پوچھا جی کہنے یہ مولوی لوگ کی جانے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کہنے والا کافر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اور یار تمہیں کوئی سچی بات بتا رہا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو سچ بتا رہا ہے، اور آپ اپنا ایمان بھی ختم کر رہے ہیں، عقیدہ بھی ختم کر رہے ہیں، آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں اپنی آپ۔ ٹھیک ہے پیر کو جانا ثواب اجر ہے، لیکن حضور نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے اس سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور فرمایا جو اس کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ تو یہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں نا، سمجھو نا، غوث اعظم جیلانی عالم سن نا، مدرسہ سی آپ دا نا جی، آپ دا مدرسہ سی نا جی۔ اور نہیں جی لنگر پکایا جی لنگرانا کی ہوندا ہے، میں کہا غوث پاک نے پوچھا جی میرا پیو جناب وہ دی قبر چ آواز چیکن دی آ رہی ہے، فرمایا انہیں ساری بیعت کیتی ہے؟ نہیں۔ خلافت لیتی ہے؟ نہیں۔ میرے مدرسے کا دیا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کو ساڑھا لنگر کھایا انہیں؟ اور لنگر بھی 11 شریف دا لنگر ہی کھاؤ نا، لنگر ادھر نہیں بخشش ہے۔ اور اینج تھوڑا جہا لنگر سی ایتھل ڈگ پیا تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بن رحمۃ اللہ نیچے اترے پلنگ سے، زبان سے لگا کے اس کو کھا لیا۔ کسی نے کہا جی انگلی سے اٹھا لے دے، اب انگلی سے اٹھاتے کچھ ذرات رہ جاتے، پیرانے پیر دا لنگر ہے، پیرانے پیر دا تے پیرانے پیر دا لنگر چاہے وہ چنے والا پلاؤ ہی کیوں نہ ہوئے۔ ہن پیر صاحب کی کہتے ہیں جی حاجی صاحب کس کے ہاں محفل ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں کے ہاں، ٹائم نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، غریب کے لیے ٹائم نہیں ہے، پیر کو ٹائم کو نہیں۔ اچھا میں ایک جگہ گیا ہوتے مسافر سے پیرنا، میں جو لین لگا میں کہ میں مسافر پیرانا کر لوا، وہ بندہ میرے کانے کہتے ہیں پیسے آ رہے ہیں، میں کی مطلب کہتے پیرا ہاتھ نہیں ملانا، میں کہ ہاتھ ملان چلے کہ پیسے دین چلے، میں کہتے نہیں نہیں اس طرح مسافر نہیں ہونا، میں کہ رہن دے توں، یہ کہڑا پیر ہے؟ میں کہ حضور غوث اعظم جیلانی سارے پیران دے پیر جدو گئے نے ایک شہر وچ پوچھا ہے تو سب تو غریب کر کے دا ہے، غریب آدمی کون ہے؟ انہیں کہا جی فلانا بندہ۔ آپ وہ گھر گئے، انہیں کہا میرے گھر، انہیں کہا جی گھر دی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، بارش برس دی ہے، سارا پانی گھر جمع ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ آگے نظرانے لے کے، اور آپ ہر نظرانہ قبول نہیں کرتے سن، حلال قبول کرتے سن۔ اور جڑا وزیر بادشاہ لے کے آج نے چھوڑ دیتا، فرمایا چالے تو نہیں کر، نظرانے لیندے گئے۔ او جناب گھر والا شدہ پریشان بھی پیر سے میرے کو سویرے اٹھے، انہیں کہا حضور سارا سامان ہے، بوریاں، یہ درہم دینار، فرمایا بیلی سارا کو تیرا ہے۔ کہتے پیر اے بھی پھیرا پاوے نا، اتنے جتے پیر دا پیر اتنے داتری پھیر نہ پھیر، کباڑا کر کے جاندہ ہے۔ غوث پاک کباڑا کرا نہیں آئے، اور غوث پاک دا لقب ہے محی الدین، دین کو ساڑھے جتنا زور اسی لائی کھڑے ہیں دین تباہ کرنے واسطے، ماں الگ لائی کھڑی ہے، بیٹی الگ لائی کھڑی ہے، اتنا زور لگ دا ہے دین تے، وہ دے خلاف سے کھڑے ہو گئے ہیں، نہیں ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کو، ہاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی پاک تو انہوں نے دیکھا نبی پاک اسلام نے خالد بن ولید فرمایا کہ میں بو مبارک حضور دے لے لے تے ٹوپی وچ سیوال ہے تے جتھے جانا سی ٹوپی دی برکت نال فتح ہو جاندی سی۔ فتح دا راز دیکھو، ایک جگہ ٹوپی گر گئی، 7 بندے شہید ہو گئے، ٹوپی، انہوں نے کہا ٹوپی واسطے کیتا ہے آپ نے فرمایا تو ٹوپی نظر آئی ہے تے یار دے وال نے، تو منہ مبارک کی برکت سے فتح ہوتی ہے، میں اللہ کی تلوار ضرور ہوں۔ سرکار نے فرمایا اب انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، لڑ رہے ہیں۔ نبی پاک کا جب وصال ہوا تو گھر کے اندر تسبیح لٹکیا سن، حضور کا جب وصال ہوا تو گھر میں 11 تسبیح لٹک رہی تھی، یہ بھی پڑھنی تھی، کی لٹک رہی تھی 11 تلواراں،
11 تلواراں انہوں نے کیوں نہیں لے دے؟ اور پاکستان تسبیحاں پڑھن والے بن گیا سی، قربانیاں لگیاں سن نا جی، جانا دیتیاں سن نا، تے او اس پاسے جان دے تیار ہی کوئی نہیں، دسیے جناب ہور پیچھے تے ہور پیچھے تے ہور پیچھے۔ اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک فرمایا میں پوری روح زمین نو اس طرح ویکھ رہے جس طرح میرے ہاتھ تے رائی دا دانا ہوئے۔ آپ پورا یہ جو آپ کی گلی ہے نا، اس پوری گلی کو دیکھ کے دکھا دیں مجھے آپ، نہیں یہ نظر آئے گا تو یہ نہیں، یہ آئے گا تو یہ نہیں، یہ تو ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو پوری روح زمین کو ایسے دیکھ رہا، ہاتھ پہ رائی کا دانا، اگر غوث پاک دی نگاہ ہے تو حضور دی نگاہ پھر دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے کہ یہ کی علم ہے، دسنا سانو کی علم ہے۔ پھر جو بھی دیکھتا مکان دیکھا میں نے، یہ مکان کھڑا ہوا ہے، یہ دکان کھڑی ہوئی ہے فلاں، فرمایا نا 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 نا، فرمایا میں ایسے دیکھتا ہوں تمہاری صورتیں شیشے کی بوتل کی طرح ہیں، میں جیسے باہر سے دیکھ رہا ہوں ویسے تمہارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میرے منہ پر شریعت کی لغام نہ ہو، شریعت نے مجھے منع نہ کیا ہو، تو جو کچھ تم کھا کے آتے ہو، جو کچھ چھپا کے آتے ہو، میں تمہیں بتا دوں۔ غوث اعظم جیلانی دا فرمان ہے۔ اور مرید مشرق گئے تے میں مغرب وچ پردہ کھل جاوے تے ڈھپ دے وہاں، تے آپ نے فرمایا مت سمجھو ہون قیامت تکر جڑا میں جتوں آواز دے گا میں وہ دی مدد کروں گا۔ جیسے حالات آپ کے ہوں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ ماں باپ کو، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی۔ تو ماں باپ نے راضی کیتا ہی کوئی نہیں۔ اور گھر میں آپ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں جی اے تسی اپنا سالن بڑا غلط پکایا ہے، بڑی مرچ زیادہ ہے، فلاں، غصہ۔ بچہ ٹیوشن گیا سی، یہ تو غصہ، سکول گیا سی، یہ تو غصہ، سبزی کیوں نہیں پکائی، یہ تو غصہ، نماز نہیں پڑھی ساری۔ غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر نماز پڑھی ہے، تو ایک رات ہی کیتا کم ہے، ایک رات بھی کھا دے تو 40 سال ایک وضو نال، رات میں وضو کیتا ہے، فجر نماز ایک وضو نال، 40 سال 40 دن نہیں، ایک دن کر کے دہا دوں۔ مطلب خوراک کتنا سی انہوں دی، بڑی قلیل تھوڑی خوراک سی آپ دی۔ تے اے پیغام، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑیاں چیزاں دیکھیا نہیں، عمل دیکھے نہیں، سب تو افضل عمل فرائض تو بعد اچھا اخلاق ہے تے کسی نے کھانا کھلانا ہے۔ ایک بندہ آیا غوث پاک دے کول، کہندا جی میں اتوں باہر جانا سی تے میں کشتی تے بیٹھا، میرا بندہ نے گریبان پھڑ کے مینوں باہر کڈتا ہے، میں کرائے کو نہیں بھجا اتوں، میری ماں رہندی، میں بڑا پریشان ہاں۔ آپ نے انہوں تھیلی لیا ہے، فرمایا پکڑ ملا نو جا کے دے دے، انہوں کو جہاں کرایہ نہ ہوئے وہ کرایہ غوث اعظم جیلانی دے سن۔ یہ بھی غریب پروری ہے کہ نہیں جی؟ دسترخوان کیوں لگتا سی یہ 11ویں شریف کیوں؟ غریب کھانا کھا رہے بنا کے۔ اور آپ فرماتے میرے کو جتنا کچھ آ جائے نا جی میرے ہاتھ سوراخ ہے، اینج شام نو سارا کچھ خرچ ہو جاتا ہے، میں نہیں سکتا۔ تے ساری پریشانیاں دا حل، تے آخری گل جی، ساری پریشانیاں دا حل، حضرت شہبان رائی رحمہ اللہ بکریاں چار دے سن، تے بکریاں چرانے نے دوپہر دا وقت ہویا، ظہر دی اذان ہوئی، کلے کھلو کے نماز شروع کر دیتی۔ نماز دیکھا تے بھیڑیا نا جی، بھیڑیا سوٹی لے کے بکری نے خیال کر رہے ہیں، انہیں کہ سرکار بھیڑیا تے بکری نے کھا جانا ہے، اے صلح کدو دی ہوئی ہے؟ بھیڑیا تے بکری صلح، فرمایا جدو دی میں رب نال صلح کی دی میں نے ساری کہنا صلح کر لی ہے۔ نا فرمان پریشان رہنا ہے، سکون چاہنے تو اللہ صلح کر لو، وما علیہ الا البلاغ۔